إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سلام اور نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات یاد رکھیں، اہل بیت کی محبت ہماری جان ہے، اہل بیت کی محبت ہماری جان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہماری شان ہے، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ نہ ہم جان چھوڑ سکتے ہیں، نہ شان چھوڑ سکتے ہیں، نہ ایمان چھوڑ سکتے ہیں۔ جان سے بھی محبت، شان سے بھی محبت، اور ایمان سے بھی محبت۔ اہل بیت میں سے عظیم ستارہ جو ایمان والوں کے دلوں پر راج کرتا ہے، جن کی محبت کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ عظیم الشان نواسہ رسول، جنت کے جوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن کے 7 سال 7 ماہ 7 دن اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی آغوش میں گزارے۔ آپ کو زیادہ مدت نانا جان کے زیر تربیت رہنے کا موقع نہ ملا، لیکن پھر بھی 7 سال اور 7 ماہ کا جو موقع آپ کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ ایسی عظیم الشان ایک لمحہ اگر کوئی آقا پاک علیہ السلام کے دربار میں گزار دیتا تو وہ بھی کائنات کا خوش نصیب انسان بن گیا۔ ایک لمحے کا مقابلہ نہیں۔ تو جنہوں نے 7 سال 7 ماہ گزارے ہوں، پھر ان کی عظمت و شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھتے تھے اور خود انہیں ہر چیز کے آداب سکھاتے تھے۔ امام بخاری رحمہ نے بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 129 پر لکھا ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بار کے اقدس میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ایک کھجور اٹھا کر آپ نے منہ مبارک میں ڈال لی۔ تو آقا پاک علیہ السلام نے انگلی مبارک سے کھجور نکالتے ہوئے فرمایا، بیٹا حسین
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے، خود تربیت فرما رہے اور بتا دیا کہ بچوں کی تربیت کرنا یہ بڑوں کا جو ہے نا فرض ہوتا ہے، یہ نانا کا فرض ہوتا ہے، یہ دادا کا فرض ہوتا ہے، یہ باپ کا فرض ہوتا ہے، یہ والدہ کا فرض ہوتا ہے، چچا کا فرض ہوتا ہے، تایا جی کا فرض ہوتا ہے کہ جس جس جگہ جہاں جہاں پر بچے آئیں تو ان کے احسن طریقے سے اسلام کے مطابق ان کی تربیت کی جائے۔ اس لیے کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے، اولاد کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ اولاد اگر اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے تو پھر تربیت بھی اسی طرح کرنی چاہیے کہ وصال کے بعد اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ اولاد پر مال خرچ کرنا صدقہ ہے، اتنی اللہ نے مہربانی فرمائی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ اولاد پر بھی بچوں پر مال خرچ کرو گے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، بچوں کو سونگو گے تو جنت کی خوشبو آئے گی، تو پھر بچوں کی تربیت بھی تو جنت کے مطابق کرنی چاہیے۔ اور امام صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو بچہ کسی قوم میں پرورش پاتا ہے اور برائی سے بچنے کے آداب نہیں سیکھتا، اس بچے کو برائی سے دور رہنے کے آداب نہیں سکھائے جاتے، تو امام صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو پہلی سزا یہ دیتا ہے کہ اس قوم کے اندر رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ جو بچوں کو برائی سے نہیں ڈوکتے ان کے اندر کیا ہوتا ہے، رزق کی کمی ہو جاتی ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیں، اپنے دل سے پوچھ کر بتائیں کہ ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ ٹک ٹاک پر دیکھ لیں، واٹس ایپ پر دیکھ لیں، میڈیا پر دیکھ لیں، بچے ناچتے ہیں ماں باپ خوش ہوتے ہیں، بیٹیاں ناچ رہی ہیں ڈانس کر رہی ہیں ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، تو پھر بتائیں پھر رزق کی کمی نہیں آنی تو اور کیا آنا ہے؟ کیوں؟ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ یہ بچے کتنے خوبصورت چہرے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی تو والدین ہیں نا، ان کے والدین نے بھی تو اچھی تربیت کی ہے نا، بچوں کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر خوبصورت بنا کر جاؤ بچوں مسجد میں جاؤ۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے ہمارے بچے مسجد میں جائیں گے تو ہماری آخرت سنور جائے، جو اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے وہ والدین کی آخرت نہیں سنور سکتی۔ اور بچوں کو سب سے پہلے کس چیز کی تربیت کرنی چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بری صفات میں سے جو چیز سب سے پہلے غالب آتی ہے وہ کھانے کی حرص ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے مناسب یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کو کھانے کے آداب سکھانے چاہیے۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، کھانے کے قابل ہو جائے، تو اسے بتاؤ بیٹا جب کھانا کھانا ہے تو دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا ہے، ہاتھ دھو کر کلی کر کے پھر کھانا کھانا ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھانا ہے، دایاں گوٹا کھڑا کر کے پھر کھانا کھانا ہے، سنت کے مطابق کھانا کھانا ہے۔ جب بچے کو سنت کی محبت سکھائیں گے، بچے کو آداب سکھائیں گے، تو جو جو بچہ بڑا ہوتا جائے گا سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرتا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی والدین کو ترقیاں عطا فرماتا جائے گا، والدین کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، روز محشر بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ کھانے کے آداب سکھائیں، بچوں کو نماز کا طریقہ سکھائیں۔ اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچے کی وجہ سے کثرت سے نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھتا ہوں، فرض مسجد میں پڑھنے ہیں، فرض جو ہے مسجد میں پڑھنے وہ گھر نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے، بیماری ہے، کوئی اور عذر ہے، پھر اسلام نے رخصت دی ہے کہ جہاں بھی ہو وہاں پر فرض پڑھ لو۔ لیکن اگر مسجد میں جانے کی طاقت رکھتا ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، مسجد میں جا سکتا تھا، اس کے باوجود وہ مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو احادیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں آتا ہے کہ ایسے بندے کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ہاں فرض پڑھے مسجد میں، اب کیا کرنا ہے، بچے چھوٹے ہیں، گھر جانا ہے، گھر جائیں، باقی نماز جو ہے وہ گھر جا کر پڑھیں، بچوں کے سامنے پڑھیں، نفلی نماز کی کثرت کریں گھر میں جان مال بچھا کر۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ کی رحمتوں کا گھر میں نزول ہوگا،
دوسرا جب بچے دیکھیں گے کہ میرے ابا جی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی مصلی پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جب بچے نماز پڑھنا شروع کر دیں، مصلی پر آ کر کھڑے ہو جائیں، تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ابا جی سے محبت فرمانا شروع کر دے گا، اس سے محبت فرمائے گا۔ اور جس سے رب کائنات محبت فرماتا ہے، یاد رکھیں وہ کبھی نقصان میں نہیں جا سکتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ 7 سال سے پہلے نماز کا طریقہ نہیں بتانا، یہ نہیں بتایا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھانا شروع کرو، نماز کی تلقین کرو، لیکن 7 سال سے پہلے اسے نماز سکھاؤ۔ اسے کہو بیٹا، اسے ثنا سناؤ، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ سکھاؤ، سورہ فاتحہ شریف سکھاؤ، دوسری سورت سکھاؤ، اسے نماز پڑھنا سکھاؤ۔ پھر 7 سال کا ہو جائے تو اسے ساتھ لے کر مسجد میں آؤ، اس کو بیٹا چلو نماز پڑھیں، بیٹا چلو نماز پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھو۔ تو اندازہ لگائیں جب بچوں کو نماز معاف نہیں ہے تو پھر بڑوں کو کیسے معاف ہو؟ بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ جب بچوں کو نماز معاف نہیں ہے تو پھر بڑوں کو اللہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ ہر نماز کا حساب دینا ہوگا روز محشر۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ ہر نماز کا سوال دینا ہوگا، فجر کیوں نہیں پڑھی، ظہر کیوں نہیں پڑھی، عصر کیوں نہیں پڑھی، مغرب کیوں نہیں پڑھی، عشاء کیوں نہیں پڑھی، ہر نماز کا حساب دینا ہوگا۔ تو غور کریں نا کہ جب روز محشر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے رہا ہوگا اور فرمائے گا میرے بندے تو نے ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، تو اس وقت کون سا منہ اوپر کر کے کریں گے؟ کون سے منہ سے جواب دیں گے؟ کون سی زبان سے جواب دیں گے؟ کون سا چہرہ اوپر کریں گے؟ اس وقت پھر کامیابی نہیں، شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے تو آج اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں جو والدین نیکیاں کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ برکتیں اللہ ان کی اولاد کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ماں امید سے ہے تو ماں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، درود شریف پڑھ رہی ہے، تسبیحات پڑھ رہی ہے، یہ جو قرآن مجید پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، درود شریف پڑھ رہی ہے، ذکر و اذکار کر رہی ہے، اس کی برکت پیٹ میں اللہ اس کی اولاد کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ اور اگر ماں نے امید سے ہے اور ماں نے گانے سننے ہیں، ڈرامے دیکھنے ہیں، فلمیں دیکھنی ہیں، تو بتائیں پھر اس کے اثرات اس کے پیٹ میں جائیں گے کہ نہیں جائیں؟ اثرات جو ہیں وہ پیٹ میں بھی جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر شریف جس دن 4 برس 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو بسم اللہ کی تقریب مقرر کی گئی، لوگوں کو بلایا گیا۔ خواجہ نظام الدین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو آپ نے چاہا کہ میں اس بچے کو نا بسم اللہ پڑھاؤں۔ الہام ہوا کہ اے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹھہریے، اس بچے کو حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بسم اللہ پڑھائیں گے۔ جب وہ تشریف لائے آپ نے فرمایا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صاحبزادے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ نے 15 سپارے اسی حالت میں پڑھ دیے۔ کتنی عمر ہے؟ 4 سال عمر ہے، اور بسم اللہ سے شروع نہیں کیا، پہلے اعوذ باللہ سے شروع کیا۔ پتہ چلا کہ قرآن مجید کی جب تلاوت شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کے دوران کسی سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو قرآن مجید کو بند کر دینا چاہیے۔ گفتگو کر کے جب دوبارہ تلاوت قرآن مجید شروع کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں۔ تو آپ نے 15 سپارے جو ہیں وہ اسی طرح پڑھ دیے۔ عرض کیا گیا حضور آگے بھی تو پڑھیے، تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں اتنے ہی سنے تھے، اسی قدر ان کو یاد تھے تو مجھے بھی اللہ نے وہی یاد کرا دیے۔ والدہ کو 15 سپارے یاد تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کے شکم اقدس میں ہے، پیٹ میں ہے، والدہ کو 15 یاد تھے تو بیٹے کو بھی 15 یاد ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ اگر والدین نیکی والے کام کریں گے
ماں امید سے ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں جو ہیں وہ ماں کے پیٹ میں بھی داخل فرما دے گا، اور پھر جب بیٹا پیدا ہوگا تو اللہ کا مقرب پیدا ہوگا، اللہ کا ولی پیدا ہوگا۔ آج دیکھا جائے تو آج مقرب بچے جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے، زیادہ تر دیکھا جائے کیس جو ہوتے ہیں بچے والدین کی گستاخیاں کر رہے ہیں، بے ادبیاں کر رہے ہیں، والدین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ ہم خود دین سے دور ہیں۔ اگر آج بھی ہم دین کے قریب آ جائیں، جو زندگی گزر گئی اس سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں، اگر آج بھی ہم توبہ کر کے مسجد میں آنا شروع کر دیں گے، اپنے بچوں کو حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ تلقین کرنا شروع کر دیں گے، یقین جانے آج بھی اللہ ہمارے حالات صحیح فرما دے گا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے، یہ وقت گزر رہا ہے، یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ جتنے سال ہمیں ہو گئے ہیں اس دنیا میں آیا پتہ نہیں چلا، ایسے گزر گئے ہیں، تو باقی زندگی بھی گزر جانی ہے۔ تو قبر میں پریشانی کی بجائے آج اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، بچوں کی تربیت کریں۔ اس لیے کہ امام طبری نے طبرانی شریف میں لکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی گھر سے کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اس کے گھر والے جب اصحال ثواب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام اسے نور کے تھال میں رکھ کر اس قبر والے کے سرہانے لے جاتے ہیں، اسے یہ ثواب پیش کرتے ہیں، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے، میری بیوی نے، میرے والدین نے، میرے بھائیوں نے تحفہ بھیجا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ساتھ والے قبر والے ہمسائے ہیں، جن کے بچے اصحال ثواب نہیں کرتے، جن کے بچے دعائیں نہیں کرتے، وہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں کہ اس کے بچے نے تو ثواب بھیج دیے، اللہ نے قبر میں ثواب کے پہاڑ عطا فرما دیے، اور ہمارے بچے ہمیں یاد ہی نہیں کرتے۔ قبر میں پچھتانے کی بجائے آج جو ہے اس زندگی کی قدر کرتے ہوئے آج کام کرنے کی ضرورت ہے، آج بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم قبر میں جائیں پچھتانا نہ پڑے، بلکہ بچے جو ہے نمازی بنا کر جائیں، بچے قرآن مجید کا قاری بنا کر جائیں، بچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے بنا کر جائیں، کہ جب ہم اس دنیا سے قبر میں اتریں تو بچے ہر نماز میں ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہر نماز میں کہیں ربنا اغفر لی ولی والدی۔ اتنا کہنے سے کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں اگر کوئی بھی تکلیف میں مبتلا ہے تو بچے کی دعا کی برکت سے تکلیف اللہ دور فرما دے گا اور اس کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہم بچوں کی تربیت کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خود تربیت فرمائی۔ ایک دن آقا پاک علیہ السلام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک سے باہر نکلے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے سے گزر ہوا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز آئی، تو آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے رونے سے آقا پاک علیہ السلام کے دل مبارک کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 1109 میں آتا ہے، حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آقا پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہوں نے سرخ قمیضیں پہنی ہوئی ہیں وہ چلتے ہیں گرتے ہیں، چلتے ہیں گرتے ہیں۔ جب آقا پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں گر رہے ہیں، حسین پاک چل رہے ہیں گر رہے ہیں، تو آقا پاک علیہ السلام منبر شریف سے نیچے اترے اور ان دونوں شہزادوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور پھر فرمایا رب کائنات نے سچ فرمایا کہ تمہاری مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا کبھی حسن پاک چلتے ہیں گرتے ہیں، کبھی حسین پاک چلتے ہیں گرتے ہیں، تو میں صبر نہ کر سکا اور میں نے ان دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اب غور فرمائیں کہ جن کو حسنین کریمین کا گرنا گوارا نہیں، جن کو امام حسین رضی اللہ عنہ کا رونا گوارا نہیں، میدان کربلا میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہوگا اس وقت دل مصطفیٰ علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی۔ اس وقت کا لمحہ یاد رکھیں کہ اس وقت آقا علیہ السلام کے دل مبارک پر کیا گزرے ہوگا، علی پاک رضی اللہ عنہ کے دل مبارک پر کیا گزرا ہوگا، سیدۃ النساء بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے دل مبارک پر کیا گزرا ہوگا۔
لیکن آج بھی اگر کوئی یزید کی حمایت کرے تو پھر بتائیں آج دل مصطفیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہو کہ کلمہ یہ میرا پڑھتے ہیں، سارے انعامات اللہ نے میری وجہ سے انہیں عطا فرمائے ہیں، قدم قدم پر نیکیاں اللہ میری وجہ سے عطا فرما رہا ہے، اور آج جس نے میرے نماز امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، آج یہ میرا امتی اسی کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیا کہ علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، پریشان نہیں ہوتے ہوں گے؟ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمہ کے یہ ملفوظات طریق کا حصہ بن چکے ہیں کہ جب آپ سے کسی نے کہا حضرت آپ کی یزید کے بارے میں کیا رائے ہے، تو آپ نے فرمایا جتنی دیر یزید کے بارے میں اظہار خیال میں ضائع کرنا ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ اتنی دیر حسین حسین کہا جائے۔ کیوں؟ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں گے اللہ رحمتوں کا نزول فرما دے گا، جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کر کے دعا کریں گے اللہ دعا قبول فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی یزید کا ذکر کرتا ہے، اگر یزید کو شہزادہ کہتا ہے، یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، یزید کے نام کے مدرسے کھولتا ہے، تو یاد رکھیں اس بندے کا ٹھکانہ یزید کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ تمہیں یزید کی جہاں پر یزید رہے تمہیں وہ جگہ مبارک، ہم تو وہاں رہیں گے جہاں ہمارے آقا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ رہیں گے۔ کیوں؟ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، توبہ کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ آج بھی وقت ہے، جس نے یزید کی حمایت کی آج بھی وقت ہے، توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما کر جنت عطا فرما دے گا۔ اور اگر آج توبہ نہ کی، موت آ گئی، اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں یزید کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ آج موقع ہے کہ آج امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ ہے۔ آخری بات، پیر نصیر الدین نصیر چشتی گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تعلیم نثر نامہ کے صفحہ نمبر 17-18 میں ایک مغربی تعلیمی یافتہ یزیدی کا سوال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ایک صاحب کا مجھے فون آیا، کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑی بخشی فرمانے والا ہے، بڑی رحمت فرمانے والا ہے، لیکن یہ جو لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو لان تان کرتے ہیں، مجھے ان سے اختلاف ہے۔ انہیں ہرگز یزید کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، لان تان نہیں کرنا چاہیے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ رب کائنات نے فرمایا میری رحمت میرے غضب کا سبقت لے جائے گی۔ اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کا دن آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش مارے اور اس رحمت کی وجہ سے اللہ یزید کو بھی بخش دے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا دیکھیں لوگ سوال کیسے کرتے ہیں، یزیدی تھا نا، یزید کا ماننے والا تھا تو اس نے حمایت بھی یزید کی کرنی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا بے شک اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، لیکن سن اگر رب کائنات ایک فاسق و فاجر ظالم بدکار شرابی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا اگر اسے بخش سکتا ہے تو کیا اس پر لعنت بھیجنے والے کو نہیں بخش سکتا؟ اگر اتنے بڑے مجرم کے لیے اس قدر امکان بخشش ہے تو اس پر گالیاں دینے والے کے لیے امکان بخشش نہیں ہے؟ جو اس کا برا بڑا کہہ رہا ہے اس کے لیے امکان بخشش نہیں ہے؟ پھر آپ نے اپنی ربائی میں لکھا اگر جمع روافیز نست مرید ہم خارجیاں راشم رز وطن پلید ایمان منست حب آل و صحاب لعنت باسا یزید و اتباع یزید۔ آپ نے فرمایا مخاطب سن، اگر رافضی تیرے نزدیک مردود ہے تو پھر خارجی اور شمر کو بھی پلید اور ناپاک پیٹ کی پیداوار سمجھ۔ میرا ایمان تو آل اصحاب کی محبت ہے، یزید پر بھی لعنت ہے، اس کے نام لیوا پر بھی لعنت ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ آل صحاب کی محبت ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ صحابہ کی محبت ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ ازواج پاک کی محبت ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ اولیاء کی محبت ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی محبت ہے۔ یاد رکھیں جن کے اندر سے یہ محبتیں نکل جاتی ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بن جاتا ہے۔
اور جو یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا، یزید کا حمایتی ہوگا یا مرثیوں کا حمایتی ہوگا یا ختم نبوت کے غداروں کا حمایتی ہوگا، یاد رکھیں اللہ اسے کبھی بھی بخشش نہیں عطا فرمائے گا۔ جو ختم نبوت کے خلاف ہے، جو ختم نبوت کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، فیصلے دے رہے ہیں مرثیوں کے حق میں، مرثیوں کے حق میں فیصلے دینے والا بھی ختم ہے، ان کی صف میں کھڑے ہونے والا بھی ختم ہے، یزیدیوں کی حمایت میں بیان دینے والا بھی ختم ہے، یزیدیوں کی صف میں کھڑے ہونے والا بھی ختم ہے۔ کیوں؟ یہ سارے جو ہیں یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے بھی غدار ہیں، اور جو مصطفیٰ علیہ السلام کا غدار ہو جاتا ہے، یاد رکھیں وہ رب کائنات کی رحموں سے بہت دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو آج وقت ہے، آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کی قدر کرتے ہوئے آج امام حسین رضی اللہ عنہ کی صف میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آج جو ختم نبوت کا پہرا دے رہے ہیں، ختم نبوت کے لیے اپنے جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کی صف میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جو آج ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے گا، اس سے مصطفیٰ علیہ السلام بھی راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے، اور جن سے یہ دونوں راضی ہو جائیں انہیں اللہ کریم کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔